الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي
قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة قالوا ما الصوف يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعر صوف حسنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام قدر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج کی گفتگو میں ان کی اہم ترین اور اس عظیم قربانی کا ذکر ہوگا جس کی یاد ہر سال امت مسلمہ تازہ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ان کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں ان پر ان کے بھتیجے لوط ایمان لائے، جن کو اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں اور قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ، وہ بھی ان پر ایمان لائیں۔ باقی قوم بلکہ ان کا خود باپ آزر وہ سب دشمن تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تو انہوں نے یہاں سے شام کی طرف اور پھر مصر کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو بطور خادمہ سیدہ ہاجرہ ادا ہوئی، جن سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور پھر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طویل مناجات اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا فرمایا، اور ابھی وہ شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے کہ رب العالمین نے آرڈر دیا کہ انہیں یہاں سے لے جاؤ، سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کو، اور مکہ مکرمہ میں ویرانے میں جا کے چھوڑ دو، جس کا تفصیلی ذکر آپ گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر حکم میں ایسا کر دیا اور خود انہیں چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کے اور دعائیں مانگتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ یہاں رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کی ہر طرح حفاظت فرمائی اور ان کی پرورش فرمائی، اور ہر طرح کی سہولیات انہیں عطا فرمائی، بلکہ ان کی برکت سے قیامت تک انسانیت کو مل رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھنے لگے، اور یہاں پہ آ کر قبیلہ بنو جرہم انہوں نے یہاں پہ آ کر رہائش اختیار کی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی ان سے سیکھی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجرہ وہاں رہنے لگے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پروان چڑھنے لگے، بچپن سے لڑکپن میں آئے اور قریب البلوغ ہو گئے۔ تو اب رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل سے ملنے کی اجازت عطا فرمائی، جبکہ حضرت اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے۔ فلما بلغ معه السعی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے۔ مفسرین نے کہا کہ کم از کم 9 سال کی عمر تھی، اس سے زیادہ کے بھی اقوال ہیں، بعض نے 13 سال لکھا ہے، بعض نے اور بھی کچھ کم و بیش لکھا ہے۔ بہرحال وہ اتنی عمر کے تھے کہ جب بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے دوڑتا ہے، کھیلتا ہے، باتیں کرتا ہے، عقلی طور پر وہ ممیز ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اتنی عمر کے ہو چکے، تو اللہ نے ملنے کی اجازت دے دی کہ آپ جاؤ اسماعیل کو دیکھو، ملو، چومو۔ لیکن جب ادھر پہنچے ہیں تو 8 ذی الحج کی جو رات ہے اس کو کہتے ہیں لیلۃ الترویہ، اور 9 ذی الحج کی رات کو لیلۃ العرفہ کہتے ہیں، اور 10 ذی الحج کی رات کو لیلۃ النحر کہتے ہیں۔ بعض نے ترویہ رؤیت سے لیا ہے کہ لیلۃ الترویہ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ اس کو لیلۃ الترویہ رؤیت سے ہے کہ اس رات پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ملنے کی اجازت دی اور پھر خواب دکھایا، ڈائریکٹ حکم نہیں فرمایا، جبرائیل کو بھیج کر خواب دکھایا اور اسے قرآن بنایا، تاکہ قیامت تک یہ بات واضح ہو جائے کہ میرا خلیل مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میرا حکم تو درکنار میرے اشاروں پر بھی جان دیتا ہے۔ اس لیے خواب دکھایا۔ پہلی رات انہوں نے خواب دیکھا، دوسری رات جو 9ویں کی رات تھی پھر خواب دیکھا، تو اس کو لیلۃ العرفہ کہتے ہیں، معرفت کی رات۔ اس رات جب خواب دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا، وہ پہچان گئے کہ رب اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اب تیسری رات پھر خواب دیکھا، اور تیسری جو 10ویں کی رات ہے اسے لیلۃ النحر کہتے ہیں۔ نحر کہتے ہیں ذبح کرنے کی رات ہے، یعنی اس رات انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح اللہ کی رضا پر اسماعیل کو قربان کرنا ہے۔ اب یہ 10ویں کی صبح، 10 ذی الحج کی صبح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا، سیدہ ہاجرہ کو فرمایا کہ انہیں خوب تیار کرو، سجاؤ،
تو انہوں نے تیار کر دیا اور وہ ساتھ وہاں سے جہاں پہ بیت اللہ ہے یہاں سے لے جا کر مینا کی طرف مینا لے گئے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے لے کے نکلے تو شیطان پہلے سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے. آپ کو پتہ ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا باپ ہے بیٹے کو لے کے. نہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا آرڈر ہے. تو سیدہ ہاجرہ نے کہا دفع ہو جاؤ، اللہ کا آرڈر ہے تو میرا بیٹا حاضر ہے. تو وہ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آئے. تجھے پتہ ہے اب وہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جدھر بھی لے جا رہے ہیں میرے باپ ہے، میرا اور ابو کا معاملہ ہے، تجھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کا آرڈر ہے. انہوں نے کہا اللہ کا آرڈر ہے تو میں حاضر ہوں قربان ہونے کے لیے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے باتیں کرنے لگا کہ کتنے بیٹے ہیں جی آپ کے؟ ایک ہی بیٹے. ذبح کرتے ہیں بیٹے کو ذبح کرتے ہیں. اللہ کے بندے خواب ہی تو ہے، اس کی کوئی اور تعبیر بھی ہو سکتی ہے، ضروری ہے کہ ذبح والی تعبیر ہو. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کنکریاں ماری 3 مقامات پر جہاں آج بھی حاجی جا کے کنکریاں مارتے ہیں. اور حضرت ابراہیم کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے جاری کر دی. اور یہ جو اب اللہ ہمیں نصیب فرمائے سعادت ہے، یہ جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مسلمان جا کے، یہ یوں نہیں کہ آپ نے پتھر پھینکا اور وہ آگے جا کے گر گیا. یہ ایسے ہے شیطان کو اس پر اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کے سینے میں جا کے تیر پیوست ہو جاتا ہے. یہاں انہوں نے کنکریاں ماری کہ دفع ہو جا بدبخت، میں اللہ کے حکم پر اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں. یہاں انہیں مینا لائے ہیں جہاں آج بھی حجاج قربانیاں کرتے ہیں. وہی یاد تازہ ہوتی ہے اور پورے عالم اسلام میں تازہ ہوتی ہے. اور خلیل کی یہ یاد اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قانون ہی بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ قانون ہے کہ جب یہ تاریخ آئے گی تو اسماعیل اور ابراہیم اور خلیل کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. یہاں آئے انہیں لے کر، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے پوچھا کیوں؟ انہیں یقین تھا کہ بیٹا تیار ہے. انہوں نے پوچھا اس لیے کہ تاکہ اسماعیل کی رائے شامل ہو جائے اور قربان ہونے کے اجر میں یہ شریک ہو جائے. ورنہ انہیں پتہ تھا کہ میرا بیٹا میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہے، لیکن انہوں نے اسماعیل کی رائے کو بھی اس میں شامل کیا تاکہ یہ بھی اس اجر میں شامل ہے. اور حضرت اسماعیل نے بھی باکمال جواب دیا. وہ اگرچہ بچے تھے لیکن کوئی عام بچے تو نہیں تھے نا. ان کی صلب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر موجود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں اللہ نے 5 بیٹے عطا فرمائے. سب سے پہلے بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور ان کے بعد فبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے. تیسرے بیٹے کا نام مدین ہے. چوتھے بیٹے کا نام مدائن ہے. 5ویں بیٹے کا نام کیدار ہے. ان 5 میں سے 2 ہیں جو اللہ کے نبی بنے اور ان 2 میں سے پھر حضرت اسحاق کی نسل سے ہزاروں نبی آئے ہیں اور حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک ہی نبی آئے ہیں جو ہزاروں کے امام بنے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کے یہودیوں کو یہی تو تکلیف تھی کہ سارے نبی اسحاق کی نسل سے آئے ہیں، یہ بنو اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ اس لیے تو وہ مانتے نہیں تھے. تو بہرحال یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا. حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک ہیں، حضرت اسحاق کی نسل سے ہزاروں نبی ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیلے محمد الرسول اللہ ہیں. لیکن رب جسے چاہے بلند کر دے. تاریخ نے دیکھا کہ مسجد اقصی میں ہزاروں مقتدی بن کے کھڑے تھے اور اکیلے محمد امام بن کے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو حضرت اسماعیل سے یہاں پر پوچھا، اس باپ اور بیٹے کی گفتگو کو عرش والے خدا نے سنا اور پھر ہزاروں سال اسماعیل کی اولاد میں آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن بنا کے اتار دیا تاکہ قیامت تک امت مسلمہ سے پڑھتی جائے اور اپنا ایمان تازہ کرتی.
فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے جگر کے ٹکڑے. یا بنیہ میں جو پیار ہے نا عربی کے اس لفظ میں، اردو حقیقت میں قاصر ہے اس کی ترجمانی کرنے سے. میرے پاس اردو زبان میں وہ جامع لفظ کوئی نہیں جو اس محبت کو بیان کر سکے، کیونکہ عربی زبان فصیح ہے، باقی تو سب گنگے ہیں. عجم کا معنی ہی گنگے ہیں، ان میں فصاحت اتنی نہیں ہے، تو میں اس کو تعبیر نہیں کر سکتا کما حق ہوں. یہ کچھ مفہوم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یا بنیہ، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، ذرا اپنے دل کی کتاب کھول کر اس خواب کی تعبیر بتلائیے نا، اپنی رائے دیجیے. اب دیکھیں اسماعیل تو کم سن ہے، مگر کیا کمال کی فراست ہے. آخر کیوں نہ ہو، نبی ہے. 40 سال کے بعد اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجنے والا ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہے. یہ اس میں فراست نہ ہو تو کہاں ہو. بچے ہیں، کم سن ہے. پوچھا، خواب دیکھا بیٹا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے یوں نہیں کہا کہ وہ کریں جو آپ تعبیر سمجھتے ہیں، نہیں. فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہوا اس پہ عمل کیجئے، تاخیر نہ کیجئے. دیکھیں نا، یوں نہیں فرمایا کہ ابا جان جو آپ نے خواب میں دیکھا اس پر عمل کریں، نہیں. فرمایا جو حکم ہے اللہ کا اس پہ عمل کریں. اسماعیل کو کہ کم سن تھے لیکن سمجھتے تھے میرے والد نبی ہیں اور پیغمبر کا خواب وہم نہیں، وہی ہوا کرتا ہے. اس لیے فرمایا ابا جی جو حکم ہے وہ کیجیے. اور لفظ بھی جیسے انہوں نے کہا تھا نا، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے. انہوں نے بھی جواب میں کہا یا ابتی، اے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہ کیجیے. باقی میری بات، میں کو کم سن ہوں، بچہ ہوں، لیکن میں اپنا معاملہ رب کے حوالے کرتا ہوں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر میرے اللہ کی مدد شامل حال رہی تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ سبق دیا ہمیں کہ کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے اپنے طاقت قوت پر بھروسہ نہ کرنا کہ میں جناب بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو ایسی تہجد پڑھوں گا کہ زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا. اس طرح کی اکڑ نہ دکھانا، اللہ کے حوالے کرنا کہ اگر رب نے چاہا تو یہ کر دیں گے. اللہ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ زندگی بھر نمازیں قضا نہیں کریں گے. یہ سارے اعمال کی نسبت خدا کی طرف کر کیجئے. اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو یہ قدم اٹھتے ہیں. تیرے اور میرے قدم جو مسجد کی طرف بڑھتے ہیں یہ اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ حضرت اسماعیل کے ان الفاظ سے ہمیں سبق ملا. تیار ہے لیکن کہہ رہے ہیں ابا جی میں اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، اس سے مدد کی اپیل کرتا ہوں. اگر اس کی مدد شامل حال رہی تو میرا صبر مثال بن جائے گا.
اور پھر اللہ کی مدد شامل حال رہی. یہاں باپ اور بیٹا تیار ہیں، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے. حضرت اسماعیل نے آخری چند خواہشات کا اظہار کیا. مفسرین نے اس کو نقل کیا. عرض کی ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ذبح کی تکلیف میں میرے ہاتھ پاؤں حرکت کریں اور کوئی آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اطاعت کا کمال ہے. پھر فرمایا ابا جی ذرا میری اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں باپ اور بیٹے کی محبت اور اطاعت کی نگاہوں کا تصادم اللہ کے حکم میں خلل نہ پیدا کر دے. قرآن نے اور پھر فرمایا یہ میرا کرتا اتار لینا تاکہ ایک خون آلود نہ ہو، بالکل صاف ستھرا میری امی ہاجرہ کے پاس لے جانا تاکہ میری ماں کے پاس میری یاد رہ جائے. اس ساری گفتگو کو قرآن نے ایک لفظ میں تعبیر کیا. فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. جب دونوں تیار ہو گئے، قرآن کے الفاظ بڑے جامع ہیں. اسلما، یہ اسلام اسی سے ہے. اسلام کو کمانا کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو خدا اور رسول کی مرضی اور طریقوں پر قربان کر دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں. اور اسی لفظ سے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. جب دونوں تیار ہو گئے، والد ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. والد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو لٹا دیا. کیسا منظر ہے! چشمے فلک نے بھی اس سے پہلے یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا اور قیامت تک دوبارہ نہیں دیکھے گی کہ باپ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دے. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہیں لٹا دیا. اور لٹایا بھی سیدھا نہیں کہ کہیں سے کوئی نگاہوں کا تصادم امتثال امر الہی میں خلل کا باعث نہ بن جائے. الٹا لٹا دیا اور اپنے ہاتھوں میں چھری لی. چھری بھی تیز تر ہے اور ہاتھ بھی پیغمبر کے بڑی قوت والے ہاتھ ہیں. اور گردن جناب اسماعیل کی پھول کی پتیوں میں وہ نرمی کہاں ہے جو اسماعیل کی گردن میں موجود ہے. اپنے مبارک ہاتھوں میں اللہ کے خلیل نے چھری لی اور جناب اسماعیل کی گردن پہ چلانے کا ارادہ کیا. اوپر سے رب کا آرڈر آیا، چھری کو خبردار اسے کاٹنا نہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. جب حضرت ابراہیم چھری چرانے لگے، فوراً رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ یہ دمبا لے جا، یہ دمبا لے جا اور میرے خلیل کے ہاتھوں کے نیچے سے اسماعیل کو اٹھا، دمبے کو لٹا، اسے ذبح کروا دے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کے نیچے سے اسماعیل کو اٹھا دیا، کیونکہ آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہے اور رب العالمین کا حکم پورا کرنے کے لیے جناب خلیل اللہ جذبات میں ہیں.
جبرائیل نے اپنے آہنی ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی اسماعیل کو اٹھایا، تنبے کو ذبح کروا دیا۔ اوپر سے رب العالمین نے آواز دی، نادیناہ ان یا ابراہیم، اور ادھر دمبا ذبح ہو گیا۔ پہلے جناب ابراہیم کے ہاتھوں پہ گرم گرم خون آیا، پھر اوپر سے دل پہ رب کا خون آ گیا۔ پہلے ہاتھوں پہ خون آ گیا، پھر جناب جبرائیل کے ذریعے سے وحی کے کٹہرے میں رب کا خون آ گیا۔ فرمایا ابراہیم آنکھوں سے پٹی ہٹانا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے۔ پہلے ہاتھوں پہ خون آیا تھا، اب رب کا خون بھی آ گیا تو مطمئن ہو گئے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا جانور تڑپ رہا ہے، اسماعیل مسکرا رہا ہے۔ فرمایا الہ العالمین یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، میرے خلیل ہم وفاداروں کا یوں خیال رکھا کرتے ہیں۔ تیرا کام تھا چھری چلا دینا، اسماعیل کا کام تھا گردن جھکا دینا، لیکن کٹنے دے کہ نہ کٹنے دے یہ تمہارے اختیار میں نہیں، بس ہمارے اختیار میں ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے اپنا خواب سچا کر دیا اور ہم نے بھی وفا کی لاج رکھ دی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ سالہ سال مانگ مانگ کر جسے اللہ سے لیا اور پیدا ہوتے ہی جدا ہو گیا، جب ملنے کا موقع آیا تو پھر قربانی کا اشارہ ہوا۔ میرے خلیل آپ نے میرے اشاروں پر جان دے دی اپنے بیٹے کی، تو پھر ہم نے بھی اس جانثاری کی لاج رکھ دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بھی اسماعیل کے فدیے میں جو دمبا قربان کیا وہ دنیا کا نہیں، جنت سے بھیجا ہوا، یہ عام جانور نہیں، ہم نے بھی بڑا عظیم جانور اس کے فدیے میں قربان کروایا۔ ایک تو یہ انعام ہو گیا میرے خلیل کہ ہم نے اسماعیل کو بچایا ہے، دمبا اس کی جگہ جنتی دمبا ذبح کروایا۔ اسماعیل کو لے جائیے، ہاجرہ انتظار کرتی ہوگی، اس نے قربان تو نہیں ہونا، اس کی نسل سے تو میرے آخری نبی نے آنا ہے، اس کی نسل سے تو وہ آئیں گے جن کے قدموں میں آئیں گے جانوروں والی صفات رکھنے والے، تو دنیا کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ اس کے قدموں میں آئیں گے تو انسانوں کو انسانیت ملے گی، ان کی سلب سے تو انہوں نے آنا ہے۔ ہم نے اسماعیل کو بچانا تھا، دمبے کو ذبح کروانا تھا، لیکن دنیا کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ میرا خلیل ہے، اس نے سب کچھ میرے اوپر نثار کر دیا، تم یہ بھی دیکھ لو صرف میرے حکموں پر نہیں میرے اشاروں پر بھی جان دیتا ہے۔ فرمایا اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، لیکن اگلا انعام بھی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام سلام علی ابراہیم، ابراہیم رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک تیرا ذکر خیر جاری رہے گا۔ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے مشیت جھوم کے کہتی ہے میرے خلیل اسماعیل کی نسل میں جو آخری
نبی آئے گا ان کی امت پر لازم کر دوں گا جب تک تیری ذات پہ درود نہیں پڑھیں گے ان کی نماز بھی مکمل نہیں ہونے پائے گی. اور باپ اور بیٹے کی یہ ادا بھی ایسی جاری کروں گا ان کی امت کا صاحب نصاب جب تک تمہاری ادا کو زندہ کرتے ہوئے جانور کی قربانی نہیں دے گا میرا قرب بھی نہیں پائے گا. وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، قیامت تک ابراہیم پہ سلام. اور اس ادا کو بھی اللہ نے زندہ کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سلام کی ادا، درود کی ادا. اور اگلی فرمایا بارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے اسحاق و اسماعیل کو بھی برکتیں عطا کی، جناب ابراہیم کو بھی برکتیں عطا کی. اور اس امت کو آرڈر دیا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمیں کہا جب تک تم آخری نبی کے ساتھ ساتھ میرے خلیل پر رحمت اور برکت کی دعا نہیں کرو گے تمہاری نمازیں بھی مکمل نہیں ہونے پائیں گی. یہ سلسلہ جاری کر دی، قیامت تک کے لیے جاری ہے. اور اس میں ایک خوبصورت ادا ہے. یہ جمعرات کو عید بن رہی ہے 10 9 ذی الحج سے یہ جو تکبیرات تشریق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ ہر مسلمان مرد عورت نے 9 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں نے بلند آواز سے کہنا ہے ایک بار، اور عورتوں نے آہستہ آواز سے کہنا ہے، یہ واجب ہے. اور یہ بھی ادا انہی کی ہے جن کا ابھی ذکر ہو رہا ہے. اور بڑی خوبصورت ادا ہے. اور رب کو جو بھا گئی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے امر کر دیا. کیسا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھری لی ہاتھ میں اور چلانی شروع کی تو اللہ نے تو ان کی جگہ دمبا لگا دیا، لیکن وہ تو حضرت ابراہیم نے تو نہیں دیکھا تھا. حضرت ابراہیم کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اسماعیل بچ جائے گا اور دمبا ذبح ہو جائے گا. پہلے پتہ ہو تو پھر تو قربانی بنتی نہیں ہے نا، پھر تو معاذ اللہ کچھ اور بنتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم الغیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اور حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اور خواب نیند میں آتا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے جو سوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جو سوتا ہے وہ فرشتہ بھی نہیں ہوتا. کبھی آپ نے سنا ہے جبرائیل سو گئے؟ جو سوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام بھی انہی کے نسب سے تشریف لائے، تو اس لیے آپ دنیا میں تشریف لائے انسان اکمل بن کر، ایسے انسان بن کر کہ جن کے قدموں میں حیوان بھی آتے ہیں تو انسان بن جاتے ہیں. تو یہ سبق ہمیں ملا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری رکھی نا تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں وہیں سے آئی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ تکبیر ذبح کی ضروری ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے تکبیر نہ پڑھے تو ذبح حلال ہی نہیں ہوتی. ہم جو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں.
حلت خدا کے نام کی برکت سے آتی ہے. اگر خدا کا نام اس کے ساتھ نہ ہو اور ویسے مر جائے تو حرام ہو جاتا ہے, اس کو پھینک دیتے ہیں, یہ کھانے کے قابل نہیں. خدا کا مبارک نام جب لگ جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. رب العالمین نے جبرائیل سے کہا لے جاؤ جلدی جلدی دمبا, دیکھ میرا خلیل کیا کر رہا ہے. تو وہ پرواز کرتے ہوئے تعجب سے دیکھتے ہوئے اور پرواز کرتے ہوئے آئے فضاؤں میں, اور انہوں نے فضاؤں میں آتے آتے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں, اللہ اکبر. اللہ کتنا بڑا, تعجب کا جملہ ہے. کہیں آپ بالکل عجیب بات دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں اللہ اکبر, کیا بات ہے. تو وہ جبرائیل نے تعجب سے اللہ کی وحدانیت بیان کی کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے, کیا بات ہے ابراہیم کی, تجھ سے خلیل کو کتنا پیار ہے. اللہ اکبر, اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہے. حضرت ابراہیم نے تکبیر پڑھی, ذبح کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جناب جبرائیل نے تعجب سے کہا فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ کہتے ہوئے جناب اسماعیل کو ہٹایا, دمبا رکھ دیا اور دمبا ذبح ہو گیا. اور جب حضرت اسماعیل نے پٹی کھولی, حضرت ابراہیم نے بھی پٹی کھولی, حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا اور میں بچ گیا, تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ کتنا بڑا ہے, اس نے مجھے بچا لیا, دمبا ذبح کروا دیا. یا اللہ تیری تعریف, تیرا شکر کہ تو نے قربانی بھی قبول کر لی, میری جان بھی بچا لی. اب تینوں کے یہ کلمات, جناب خلیل, جناب جبرائیل اور جناب اسماعیل, قربانی کے موقع پر یہ کلمات ان تینوں عظیم شخصیات نے کہے ہیں. 10 ذی الحج کو مینا کے مقام پر ان تینوں نے یہ کلمات کہے, اور رب کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ملت ابراہیم کے لیے اس شریعت میں, کیونکہ ہم ملت ابراہیم ہیں اور ہمارے پیغمبر بنو اسماعیل ہیں, حضرت اسماعیل کی اولاد سے تشریف لائے نا, تو ان کی امت کے لیے جو اسماعیل کی اولاد سے تشریف لائے, شریعت میں قانون بنا دیا گیا کہ جب اسماعیل کی قربانی کا ٹائم آئے اس سے ایک دن پہلے یہ کلمات شروع کرو, 9 ذی الحج ایک دن پہلے, اور 13 تک جاری رکھو. اور قربانی 10, 11 اور 12 کو ہوتی ہے. قربانی 3 دن ہے اور تکبیرات تشریف 5 دن ہیں. اللہ نے یہ پسند کیا, یہ قانون بنوایا کہ میرے خلیل اسماعیل اور ابراہیم, جناب خلیل اور جناب اسماعیل کی قربانی کا جب ٹائم آئے اس سے ایک دن پہلے یہ کلمات شروع کر دیں, اور ان دنوں میں پڑھتے رہیں یہ ترانہ, اور ایک دن بعد تک پڑھتے رہیں, تاکہ جب میرے خلیل اور اسماعیل کی قربانی ہو اس سے ایک دن پہلے سے لے کر ایک دن بعد تک امت یہ ترانہ پڑھتی رہے, میرے خلیل اور میرے جبرائیل اور میرے اسماعیل کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے. اس لیے اس تصور کے ساتھ پڑھا کریں کہ کس وقت ابراہیم نے کہا تھا اور کس وقت کس تعجب اور کس لہر میں جناب جبرائیل نے کہا تھا اور کس خوشی میں جناب اسماعیل نے کہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ لفظ بڑے مبارک ہیں, یاد کر لیں اور کوشش کریں. ویسے بھی اور خاص کر ان دنوں میں مرد جماعت کی نماز مس نہ کریں, کیونکہ تنہائی میں زیادہ تر امکان ہوتا ہے کہ بندہ بھول جائے. جماعت میں کسی نہ کسی کو تو یاد آ ہی جاتا ہے, تو تکبیرات تشریق رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اور جماعت میں اگر امام صاحب بھول جائیں تو پیچھے سے یہ نہیں کہنا تکبیریں, بلکہ خود پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کی سن کر سب کو یاد آ جائے. بتانا نہیں, پڑھنا ہے. اور
اسی طرح اگر نماز رہ جائے ان ایام میں نماز رہ جائے تو اس کی قضا اگر انہی ایام میں ہو تو قضا نماز کے ساتھ بھی ان تکبیرات کو کہنا واجب ہے. اور یاد رکھنا بس ایک ہی بار کہنا واجب. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا سنت ہے، جبکہ یہ بات تحقیق کے خلاف ہے. ایک ہی بار کہنا واجب ہے اور یہی سنت طریقہ ہے. اللہ کے نبی سے صحابہ سے اتنا ہی ثابت ہے. ایک بار بلند آواز سے مرد کہیں اور آہستہ آواز سے خواتین کہیں. ان ایام میں قربانی کا جو عمل ہے، آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، بعض مستشرقین اور ملحدین کی طرف سے یہ لیکچر نیٹ پر گردش کر رہے ہیں. کافی زمانے سے آج بھی یہ فتنہ چل رہا ہے کہ بادشاہوں قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں اور اتنا پیسہ بقول ان کے ضائع ہوتا ہے. اگر یہ پاکستان کے خزانے میں جمع ہو جائے تو سارا قرضہ اتر جائے. یہ اس طرح کے فلسفے دیے جاتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت قربانی والی سنت کو چھوڑ دے. تو یاد رکھیں ہمارے لیے کسی فلسفی کا فلسفہ اور کسی دانشور کی دانش کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہمارے عقل و خرد کے سارے زاویے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہیں. باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں غربت رہی نا، لیکن حدیث میں آتا ہے مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں ہر سال حضور علیہ السلام 2 موٹے تازے دمبے ذبح فرماتے تھے. 1 نہیں 2، اور فرماتے تھے یا اللہ ایک کو میری طرف سے قبول فرما اور ایک کو میری امت کی طرف سے قبول فرما. تو ہمارے سارے فلسفے اپنی جگہ رہیں، ان کے سارے فلسفے اور سارے عقل کے زاویے آمنہ کے لال کے قدموں پر نثار ہیں. اس لیے ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. قربانی کا جانور، اور اس میں آخری حج جو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا وہ حجۃ الوداع ہے. حضور علیہ السلام کا فرض ہونے کے بعد پہلا اور آخری حج وہی تھا. اس میں آپ علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے. اس وقت یہ دانشور ہوتے تو کہتے کہ اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. 100 اونٹوں کی قربانی دی اور 63 اونٹوں کو خود میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر فرمایا. 63 اونٹ، یہ بکرے دمبے نہیں، اونٹ. اور اونٹ عرب کے معاشرے میں اتنا قیمتی تھا جتنے آج کے دور میں لینڈ کروزر قیمتی ہے. وہ اس وقت ایسی چیز تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ 63 اونٹوں کو آپ نے خود نہر فرمایا اور باقی 37 اونٹوں کو حضرت علی کو حکم فرمایا، انہوں نے نہر فرمایا. اور حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام ایک اونٹ کو نہر فرماتے ہیں نا تو دوڑ کر دوسرا اونٹ گردن جھکا دیتا. کیوں؟ ہر چیز میں اللہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان رکھی ہے. اونٹ بھی سمجھتے تھے کہ آج ہماری قسمت جاگ پڑی کہ ہماری گردن پر محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھ آ رہے ہیں. اس لیے اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے گردن جھکاتے کہ آج ہمارے مقدر کا ستارہ چمک پڑا ہے. اس طرح کی قربانی ہے. پھر ایک حدیث سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عمل ابن آدم یوم النحر، ابن آدم کا کوئی عمل یوم النحر یہ قربانی والے ایام میں احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی والے ایام میں اللہ کی رضا کے لیے خون بہانے کے علاوہ، خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں. تو ہم تو خدا کی پسند پوری کرتے رہے. تو انشاءاللہ اس طرح کے کسی فلسفے میں نہیں آنا. جانور ذبح کرنا ہی ان دنوں میں عبادت ہے. اور یہ فلسفہ بڑا خطرناک ہے کہ اس پر اتنا پیسہ بقول ان کے ضائع ہوتا ہے معاذ اللہ. یہ لوگ کل کو حج پہ بھی کہیں گے کہ 15 لاکھ روپیہ لگا کر حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر غریبوں کو دے دے. تو یہ فلسفہ اصل میں اسلام دشمنی پر مبنی ہے، اس لیے ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھیں. باقی ذبح کے مسائل اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں. ابھی چونکہ وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے، کسی ساتھی کو کوئی اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو بعد میں وہ پوچھ سکتے ہیں.
انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں نیت بڑی اہم ہے، اگر نیت لوگوں کو دکھانے کی یا گوشت کھانے کی ہو گئی تو قربانی کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں۔ باقی ان دنوں میں گوشت خدا کی طرف سے ہماری مہمان نوازی ہے، گوشت ہمارے لیے ہے اور ہم ہی کھائیں گے اور اللہ اس پر راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔